آ رہی ہے فرمائیں. ہلو جی جی آ رہی ہے مطلب فرمائیں. یہ جو کہا گیا تھا کہ عورت گنہگار ٹھہری، دیکھیں قرآن نے اسے اس طرح بھی ریفیوٹ کیا کہ قرآن مقدس نے جب اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور جی شیطان نے جو جنت میں جو بھی کیا اس کی جو نسبت کی ہے، تو قرآن میں، پورے قرآن میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ان لوگوں سے کہ پورے قرآن میں بسم اللہ کے بعد سے سورہ ناس کے سین تک مجھے یہ دکھائیں کہ اس جو لغزش ہوئی، جو بھول ہوئی جنت میں، اس کی نسبت کہیں بھی اللہ نے حضرت حوا کی طرف کی ہے پورے قرآن میں؟ صحیح. کہیں بھی یہ کہا ہے کہ حوا تم نے ایسا کیا، یا پھر یہ کہا کہ حوا نے ایسا کیا تھرڈ پرسن کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی نسبت حضرت آدم کی طرف ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ چیپٹر 20 ورس 120 میں موجود ہے. اللہ نے فرمایا وسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کسے؟ حضرت آدم کو. قال یا آدم، کہا کہ اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. دیکھیں صاف صاف نسبت حضرت آدم کی طرف ہے. دوسری چیز، اگر دوسری طرف نسبت آئی ہے تو دونوں کی طرف آئی ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا آگے صاف صاف فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. دیکھیں دونوں کی طرف نسبت ہے. یہ جو آیت جو میں اصل نے میں ابھی یہ جو کیوٹ کیا، پوائنٹ ہوتے ہیں نا، یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب وہ عورت کو برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے کسی ریلیجن میں، تو وہاں بس یہ فٹ پوائنٹ یو ہوتا ہے، اور نوٹڈ. یہ ہمارے ریلیجن میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. الحمدللہ. یہ جو میں نے آیت پہلے ابھی جو میں نے آیت پیش کی تھی وہ سورہ طٰہٰ کی تھی. یہ جو میں پیش کر رہا ہوں سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس 20 ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور آیت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور سورہ جی بقرہ میں آپ شروع میں دیکھ لیجئے پہلے بارے میں، اس میں بھی پروردگار عالم سورہ بقرہ چیپٹر 2 میں ورس 35 اور 36 میں صاف صاف ذکر ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ صحیح. جی جی تو صحیح. قرآن میں کہیں بھی اس کی نسبت یا اس کا ذمہ دار حضرت حوا کو نہیں ٹھہرایا گیا. جو حضرت حوا کو ٹھہراتے ہیں اور میسوجنسٹ ایک کنسیپٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے اس کا لنک ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ غلطی پہ ہیں. صحیح. بلکہ یہ بھی کنٹروورسیل ہے کہ مسوجنی ایکچوئل میں کتنا صحیح ٹرم ہے، لیکن ہاں جی اینٹی جی وومن یا اینٹی فیمیل یا انسلٹنگ ٹو فیمیل ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہم کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. خیر، نیکسٹ وہ کفر کا مدعا ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے کافی طویل بحث کی. عرفان بھائی آپ کا کوئی کمنٹ تو نہیں ہے اس پہ؟ ہم موو کریں یا آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ نہیں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اچھا طیب کفر بھائی، کا میں یہ ایشو. چاہتا ہوں کہ جی بس ایک پوائنٹ پہ اور میں روشنی ڈال دوں جس کا میرا دل جی بہت زیادہ کر رہا ہے. اصل میں وہ فیلڈ تو عرفان بھائی کا جی ہے، جی فرمائیں. عرفان بھائی حدیث ایکسپرٹ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ماشاء میں بھی اللہ. استفادہ کے طور پہ کچھ کہوں. جی جی فرمائیں. اور امید ہے کہ اگر کہیں مسٹیک ہوگی تو عرفان بھائی ہیں ریکٹیفیکیشن کے لیے. ارے بھائی، جی اسی لیے تو بالکل. ان کو بیٹھایا ہوا، ہم لوگوں کو کریکٹ کرتے جاتے ہیں ماشاءاللہ. میں ان سے بہت استفادہ جی جی، کرتا ہوں. اصل میں یہ انہوں نے بس آپ بھائی ایک جان کی حدیث دعائیں. پیش کی. انہوں نے ایک حدیث پیش کی، جی شاید وہ ویڈیو میں نہیں ہے وہ حدیث ان کے ڈسکرپشن میں، جو ویڈیو میں انہوں نے ڈسکرپشن دیا ہے. جی جی وہ ہے صحیح. اب انہوں نے بخاری شریف کی حدیث دی، وہی والی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. جی جی ہاں، وہ نیکسٹ کلیم میں لانے والا تھا اس کو. خیر ہاں، آپ وضاحت جی، فرما دیں اس کی. سب سے پہلے تو اس کا جو ترجمہ جو لوگ یہ کرتے ہیں اپنی صورت، جی وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ یہ کریے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا. صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کی ہے، یہ جو پروناؤن ہے، یہ ضمیر ہے، اب یہ کدھر پلٹ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف؟ اس میں ہمارے محدثین کے انٹرپریٹیشنز ہیں، ان کے اسٹینڈس ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی اب دھرو راٹھی صاحب اس پہ اینتھروپومورفک کنسیپٹ پیش کرنے کی شاید کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں بھی یہ صورت کا ہے، ایگزیکٹلی. یعنی اللہ جی کی تو جی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی کی نہیں بنا سکتے، وغیرہ وغیرہ. وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں جہاں ید آیا یعنی ہینڈ آیا ہے، یا پھر وجھ آیا یعنی ماؤتھ آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ نہیں جانتے. چونکہ وہ نہیں جانتے تعویل کسے کہتے ہیں، تفویض کسے کہتے ہیں، انہیں یہ سائنس آف تفسیر کا کچھ علم نہیں ہے، اس لیے انہیں اس طرح کے سیریس مسئلے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ دیانت داری کے خلاف ہے. صحیح. تو میں اس حدیث کا بس تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں. ہمارے مفسرین نے اس کے 3 جواب دیے ہیں. امام نووی نے المنہاج میں مسلم شریف کی مشہور شرح ہے، اور اس کے علاوہ فیض القدیر میں امام مناوی نے تفسیراً اس کے جوابات دیے ہیں. ان میں سے میں صرف 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اس کا یہ مطلب ہے صورت ہی میں جو ہا ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے،
اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ حضرت آدم ہے، یعنی حضرت آدم کو ان کی اس اصلی صورت پہ پیدا کیا جس صورت میں وہ دنیا میں اپنے پہلے دن سے لے کر اپنی وفات تک رہے، کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں آئی. صحیح. یہ اس کا جواب نمبر 1. اب جواب نمبر 2 سنیے. اس کا جواب نمبر 2 یہ ہے کہ صورت ہی کا مطلب جو اس کی جو ہا ضمیر ہے، اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا. لیکن یہاں پہ جو اضافت کی گئی ہے، جو یہ پجیسو فارم ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی صورت ہے، یعنی اللہ فارم والا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، امام مناوی نے لکھا ہے، امام نووی نے لکھا ہے، تمام محدثین نے لکھا ہے اس کی شرح میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سورہ التی اشتباہ او التی استباہ او اختارہ، یعنی اللہ نے اس خاص صورت پہ پیدا کیا جس پر پیدا کرنا اس نے چاہا. یہ بات کلیئر ہوئی؟ اچھا، تو یہ جو اضافت ہے یہ خاص بتانے کے لیے کیا گیا، اللہ کی طرف اس کی نسبت. ہاں، ہم اسے اپنی زبان میں کہتے ہیں اضافہ تشریفیہ، یعنی فور آنر اینڈ فور ریسپیکٹ اسے جو ہے پزیس کیا گیا ادھر. اوکے جی جی، اس کا یہ جواب. آگے بڑھے قاسم بھائی؟ ہاں بالکل آگے. اچھا، میں بس لاسٹ بات یہ کہہ دوں، تو اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں جن میں ظاہر جو ہوتا ہے، جو ظاہری میننگ، جو لیکسیکل مین ہوتا ہے، وہ اینتھروپومورفزم کی طرف ہمیں لیڈ کرتا ہے، تو اصل میں وہ لیڈ نہیں بلکہ وہ مس لیڈ ہے. صحیح. ہاں، تو اس لیے ایسے سیریس ایشوز پہ وہی بات کرے جسے تمام اسلامک سائنسز کی نالج ہو، جو جانتا ہو کہ آیت کو ہمیں کہاں پہ انٹرپریٹ کس طرح کرنا ہے، ورنہ ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالنا میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے خلاف ہے. دھرو راٹھی اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے لمٹ کی بات کیا کریں، اپنے لمٹ سے باہر بات